جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان اپیل 2026 رمضان کی آمد ہے۔ یقیناً جہاں ہم اپنے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، وہیں ہم نے سوچا کہ آپ کو صدا دی جائے، اور یہ ٹرینڈ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ جب کبھی بھی انسانیت کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کہیں کوئی ضرورت موجود ہو، تو وہاں ہم ان صاحبان ثروت و دولت کو آواز دیتے ہیں کہ آئیے ہم مل کر انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مدد پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے کام آنا چاہتے ہیں، ان کی تاریک زندگی میں امید کا چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسا چہرہ کہ جس پر پریشانی ہے، جو مرجھایا ہوا چہرہ ہے، ہم اس کو خوشی سے کھلکھلانا چاہتے ہیں۔ بس یہ امید لیے، یہ جذبہ لیے، یقیناً جب بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے صاحبان ثروت و دولت، اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو آواز دی، تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے۔ جس صدق کے دل کے ساتھ، جس اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، خدمت انسانیت کی جا رہی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ نے پھر یہ برکت رکھی ہے، یہ ثمر رکھا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جوق در جوق خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے شانہ بشانہ اس کے خدمت انسانیت میں کنٹریبیوٹ کرتے نظر آتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم ایک بار اپنے آپ سے بھی یہ سوال کریں کہ آج جو ہمارا غریب مفلس بہن یا بھائی کسی مشکل سے دوچار ہے، کسی معاشی مسئلے سے دوچار ہے اور فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، معاشی بدحالی کو فیس کر رہا ہے، اس کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ تو رب تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ اس نے کس کو کتنا نوازنا ہے یہ تو اس کی منشا اور اس کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کا فیصلہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ ہوتا کہ آج ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی اگر میسر نہ ہوتی، ہمیں اس صبر پر آزمایا جا رہا ہوتا، تو ہم ان کی جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو جب انسان اس انداز سے سوچتا ہے تو پھر اس کی فکر اس کو دعوت دیتی ہے کہ یار اگر رب نے نوازا ہے، ضرورت سے سوا دیا ہے، اور رب نے بار بار اپنے کلام کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بار بار ہمیں موٹیویشن دی، بار بار ہمیں ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ آئیے افطار کا یہ دسترخوان ہم مل کر سجائیں، اپنے حصے کی پلیٹ اس غریب کے آگے ضرور رکھیں کہ وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح سحری کا، افطار کا انتظام کر سکے۔ اور یقیناً کتنی لاکھوں دعائیں نکلیں گی ان غرباء کے دل سے کہ جو منتظر رہتے ہیں ہر سال کی طرح، اس سال بھی آنے والے رمضان میں ان کو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہوگا، اس امید کے ساتھ وہ نگاہیں لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ اس بار بھی انشاءاللہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم آئے گی اور ہمارا یہاں پر دسترخوان سجایا جائے گا مختلف انواع و اقسام کی، اور کیا پروٹوکول کے ساتھ، الحمدللہ شفافیت اپنی جگہ، لیکن جو اسلام نے ہمیں ایک پیغام دیا، اسلام نے جو ہمیں موٹیویشن دی کہ جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بہن اور بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تو کوالٹی پر کوئی کمپرومائز KGN نے کبھی نہیں کیا، مقدار پر کبھی KGN نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے رمضان راشن پیک ہو۔ مطلب آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اس مہنگائی کے دور میں اگر 10,000 روپیز میں ایک ایسا رمضان راشن پیک ایک غریب کے گھر پہنچ جائے کہ وہ 7 سے 8 افراد پر مشتمل خاندان پورا مہینہ اس سے استفادہ کر سکے، اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے، رمضان گزار سکے، سحری اور افطار کا انتظام کر سکے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے، رب تعالیٰ یہ جو اس کا پیارا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے ہی ہم ایسے کاموں میں، ایک ایسے نیکی کے کاموں میں، کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں کہ بہترین انداز سے ہم استقبال کر سکیں۔ ہم تو یقیناً ہماری ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، چاند رات تک، یہ جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آخری دن تک میں ہوں یا آپ، ہم اپنے گھریلو معاملات دیکھیں، لاسٹ ڈے تک ہم کچھ نہ کچھ مینیج کرتے، ارینج کرتے، چیزیں خریدتے، راشن لاتے، اور مختلف چیزیں جو ضروریات ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے، وہ ہم کسی بھی حال میں اس کو اویل کرنے کی پورے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر تک یہ کاوشیں، یہ کوششیں جاری و ساری رہتی ہیں، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ چیز رہ گئی، ابھی یہ چیز رہ گئی۔ جب اتنا آپ کو رب نے اتنا کرم فرمایا کہ آپ اتنا سب کچھ مینیج کر رہے ہیں، ارینج کر رہے ہیں، اگر 2 پلیٹیں اس غریب کے آگے رکھ دیں گے، کسی غریب کے گھر رمضان کا راشن آپ ڈلوا دیں گے، تو آپ بتائیے کہ جو اللہ نے آپ کو دریا دیا ہے اس سے چند قطرے نکل گئے تو کوئی کمی تھوڑی آئے گی۔ اور بظاہر اگر کوئی کمی آپ کو کوانٹٹی وائز نظر آ بھی جائے تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب اس کی راہ میں اس کے بندوں پر خلوص نیت کے ساتھ
جب آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر میرا رب آپ کے رزق میں وہ برکتیں رکھتا ہے، وہ اسباب آپ کو مہیا کرتا ہے، ایسے ایسے آپ سمجھ لیں کہ اسباب اور ایسے ایسے دروازے آپ کے سامنے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے خلوص نیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر آپ نے خلوص نیت کے خرچ کیا، آپ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنے۔ یہ میرے رب کا انتظام ہے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ پھر وہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے۔ آپ نے جو غریب تھے، جو بیمار تھے، ان کی آپ نے داد رسی کی، ان تک آپ نے یہ مدد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، کتنی مشکلات سے بچا لیتا ہے، آسمانی آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ کرنا، ڈونیٹ کرنا، چیریٹی دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہمیں کتنے آپ سمجھ لیں انعامات اس کے ملتے ہیں، اور اللہ کے کرم کی کس انداز سے بارش ہوتی ہے یہ میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو میں آپ کو وعدہ پہنچا رہا ہوں، یہ کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ جو وعدہ خلافی ہو جائے گی، یہ رب کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات کا وعدہ ہے کہ جب اس نے وعدہ کر لیا تو پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، دسترخوان سجائیں۔ جہاں اپنے دسترخوان کے لیے اپنی اتنی کاوشیں کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، تو آئیے کوئی 10 لوگوں کی افطار کے لیے یہاں پر ڈونیٹ کر دے، کوئی 50 لوگوں کے لیے، جس قدر آپ کی افورڈیبلٹی آپ کو اجازت دے رہی ہے، اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کی رضا کے لیے آپ کار خیر میں حصہ ضرور ڈالیں۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ جب آگ جلائی گئی نمرود کی تو پھر ایک پرندہ ہے کہ جو چونچ میں پانی بھر بھر کر اور اس میں ڈال کر اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یقیناً دیکھنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کے یہ ننھے ننھے قطرے اس آگ کو کیسے بجھا سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس پرندے کا نام ان خوش قسمت پرندوں میں آ رہا ہے، ان خوش قسمت مخلوقات میں آ رہا ہے کہ جب نمرود کی آگ جلی تو یہ اس کو بجھانے والوں میں سے تھا۔ نتیجے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایفرٹس کا امتحان لیا ہے، ہماری کوشش کا امتحان لیا ہے۔ آگ بجھانے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار کس کا تھا کہ جب وہ آگ لگی تھی تو تم لگا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے یا اس کو بجھا رہے تھے، تو وہ بجھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جو مہنگائی کی آگ ہے، یہ جو غربت کی آگ ہے، KGN آپ سب کو بھی ملا کر شاید اس پوری آگ کو نہ بجھا سکے، لیکن انشاءاللہ اس فہرست میں ہمارا نام ضرور آ رہا ہے کہ جب بروز حشر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمارا نام انشاءاللہ ان میں ہوگا کہ جب بھی اللہ کے بندوں کے لیے مدد کے لیے پکارا گیا، افطار کے دسترخوان کو سجایا گیا، سحری کا انتظام کیا گیا، غربا کے گھروں تک رمضان راشن پیک پہنچانے کی بات آئی، تو آپ وہ تھے کہ جو اس میں پیش رہتے تھے۔ جب بھی یہ صدا، یہ اپیل آپ کے کانوں پر دستک دی، آپ کی سماعت کو اس نے جھنجھوڑا، آپ نے بڑھ کر قدم بڑھا کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے آپ نے کوئی آر محسوس نہیں کی، اور پھر رب تعالیٰ آپ کو یقیناً دنیا میں بھی نوازے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہم یہ پہلا ہی پروگرام، آج کی پہلی ہی KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ رمضان اپیل 2026 کو یادگار بنائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے دیکھنے والے مسلمان بہن اور بھائیوں کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کی ڈونیشنز کی اس قدر کوانٹیٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں اور ہمارے حوصلے اور زیادہ بلند ہوں، اور اچھی انرجی کے ساتھ اپنے ان مسلمان اور بہنوں اور بھائیوں کے سحری افطار کا انتظام کر سکیں، ان کے لیے رمضان راشن پیکس کا انتظام کر سکیں جس کے لیے وہ منتظر ہیں۔ یقین کریں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی آپ سے کوئی امید لگائے اللہ کے بعد، اور پھر آپ ذریعہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں کہ آپ اس کی اس امید کو پورا کر دیں۔ کسی اداس دل میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جانا، یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ I don't have any word to describe this feeling, to describe the reward we are going to receive from the blessed hands of nature from Allah Almighty on the day of resurrection۔ یہ میری آپ کو گارنٹی ہے، یہ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، مستند باتیں ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ RYQ TV کا پلیٹ فارم پوری کریڈیبلٹی رکھتا ہے، KGN کا جو نظام ہے پورا ٹرانسپیرنٹ، کریڈیبل۔ آپ آنکھ بند کر کے اس مدد میں، اس مدد محبت کے مدد کے سفر میں آپ ہمارے شانہ بشانہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ، میری امید ہے آپ سے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ہم نے جس جذبے کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ اپنے غربا کی مدد کرنے کے لیے، اپنے مفلس مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے آپ کو جب بھی پکارا ہے، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت بڑھ کر ہی کیا، اور اس سال بھی انشاءاللہ ٹوگیدر وی آر گوئنگ ٹو ریکارڈ آل پریویس ریکارڈ، اور انشاءاللہ ہم غربا کے لیے بہترین سامان کریں گے، ان کے دسترخوان کو سجائیں گے تاکہ
پورے 12 مہینے بلکہ پوری زندگی رب تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو بھی سجا کر رکھے، ہمارے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اس انداز سے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہماری نسلوں تک یہ فائدہ انشاءاللہ منتقل ہوگا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں آپ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلا ٹیلی تھون ہے تو ایک ہم جذبات بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ دے سکتے ہیں تو پھر ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اور نیکی میں پہل کرنا ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی نعمت کے حصول کے لیے جب اتنی کوشش اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ہماری چاہت یہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں مل جائے، تو پھر جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پھر ہم یہ کیوں سوچیں کہ ابھی تو رمضان میں کافی دن ہے، ابھی ہم 1 ہفتے بعد کر دیں گے 10 دن بعد۔ جب نعمت کے حصول کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مدد کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ سر کیا فرمائیے گا؟ یقیناً یہ ماہ سعادت میں عرض کر چکا ہوں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور جو سب سے بڑا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف آپ بہت دیر کریں تو پہلی رمضان کو آپ فارغ ہو جائیں سب چیزیں جو آپ پر واجب الادا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیچارے روزہ رکھ رہے ہیں جن کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی تو کر سکیں۔ اگر آپ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد کر دوں گا، ابھی تو بہت دن ہے 1 ہفتے بعد کر دوں گا، تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں آپ کو اجر کم ملے گا۔ اور اپنے لیے آپ یہ تھوڑی سوچ رہے ہیں، آپ تو کر رہے ہیں انتظامات، اس کے لیے تو بڑھ چڑھ کے میں بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو لہٰذا وہاں پر جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو کرنا ہے اور وقت سے پہلے، تاکہ لوگ اپنے گھر راشن بھی لا سکیں، وہ بیچارے کر سکیں، وہ افطار کا انتظام کر سکیں، سحری کا انتظام کر سکیں۔ کیونکہ جب یہ عبادت اتنی شان والی ہے کہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، ہر عبادت کے لیے آدمی کو جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ یہ اتنی کریم عبادت ہے اور اتنا کرم ہے اللہ کا اس عبادت میں کہ یہ خود چل کر آتی ہے۔ کہ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ لہٰذا آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں اس کے اندر اس مہینے میں اتنی بڑی سعادتیں ہیں کہ اس کا ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے، سب کو معاف کر دیا کرتے تھے، یعنی جتنی بھی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تحقیق میں جائیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملتی جائیں گی، فضل ملتا جائے گا۔ صرف اور صرف سوچ کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال خسارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو اس کا دینا وہ کئی گنا اس کے مالک ہوں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح دیتا ہے، دل دیکھتا ہے، اور دینے کے بعد اس کے اوپر وہ دے رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ سعادت کے اندر لوگوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے تینوں عشرے بڑے ہی زیادہ رحمتوں والے، پہلا عشرہ ہی رحمت والا، ایسا ہی وہ تو معلوم ہوا کہ گلی کوچے کے اندر ایک عجیب رونق ہے، روحانیت، ایک خوشبو آتی ہے باقاعدہ۔ آپ اگر کہہ لیجئے کہ ذرا سا غور کریں، جہنم سے آزادی کا ہے، لہٰذا یہ مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہ صرف اور صرف ایک مشق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی میرے دروازے کھلے ہیں، اگر مغفرت چاہتے ہو پوری شب اس کا کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ضرورت مند کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، واہ واہ، کوئی ہے جس کا کہہ لیجئے کہ حاجت مند اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، کوئی بیمار ہے جس کو عافیت دی جائے، یعنی یہ اس کا ہوتا رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی ایک کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، تو علماء نے یہ جواب دیا یہ کیسے؟ اللہ تو کہہ لیجئے کہ ایک ذات ہر طرف موجود ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کما یلیق بشانی، وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایگزامینیشن نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، وہ جہاں اس کا کہہ لیجئے کہ وہ تو پوری کائنات کے اوپر ماورا بھی ہے
اور کہہ لیجئے کہ لوگوں کے اس کے دلوں کے اندر بھی ہے، بذات بھی ہے، ماورا بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے سوچنے کی بات ہے، اس موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کب دم نکل جائے۔ زکوٰۃ، اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ زکوٰۃ اور فطرانہ ہی تمہارے اس کا کے لیے تم پر واجب الادا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، انفال کرو۔ اللہ اللہ۔ جو بے تحاشا دیا ہوا ہے اس کے اندر سے دل کی گہرائیوں سے دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بٹتے ہوئے باڑے کو حاصل کرنے والوں میں تم بھی شمار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا ایک مشہور و زمان کلام کوشش کر رہا ہوں پیش کرنے کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، بھئی سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے، بھئی بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، اور سرگزشتے ہم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے ہم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، بھائی کس کے در پہ جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پہ جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے جاتے ہیں حسن، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، بھائی جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے. اور آمین یہ ثم آمین. مرصع قسم کا کلام، یعنی مرصع، یہ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے شعراء یہ کہا کرتے ہیں کہ غزل، یہ غزل کے پیٹرن پہ داس دہلوی کے شاگرد تھے. تو غزل کے اندر جتنے 5 یا 7 یا 9 یا 11 جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں اس میں کام کا 1 یا 2 ہوتا ہے، باقی سب بھرتی کے ہوتے ہیں. یہ فیض صاحب کا کہنا ہے. اللہ لیکن اب آپ اندازہ یہاں لگا لیجیے آپ کہ یہ اتنا جو کلام ایک ایک اشعار کام کا ہوگا وہ مرصع ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ناظرین یقیناً جو کیفیات بیدار ہوئی ہیں، کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے. علی یقین کرو آپ جب پڑھ رہے تھے تو بس دل کر رہا تھا آپ پڑھتے چلے جاؤ اور ہم سنتے چلے جائیں. اللہ اکبر. لیکن بہرحال ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر گیدر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور برکت عطا فرمائے. اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف، آپ کے دربار کی حاضری، کیا کہنے. وہ کیا خوبصورت انداز سے مظفر وارسی نے لکھا کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے. رو رہا ہے یہ کون خلوت میں، رو رہا ہے یہ کون خلوت میں، غار سدرہ دکھائی دیتا ہے. سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے. اور سنگ اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. باخدا کس قدر حیات افروز ان کا روضہ دکھائی دیتا ہے. اور سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار اور بہت دعائیں آپ کے لیے. اور مفتی صاحب نے تو مجھ سے 4 5 10 گنا زیادہ آپ کو دعائیں دی ہیں. دوران نعت ہی آپ جب کلام پڑھ لیتے تو حضرت نے بڑی محبت فرمائی. رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے حضرت اور پہنچا دیا تھا انہوں نے. بس بڑی مشکل سے واپس آنا ہوا ہے. اللہ اکبر. جی کے مرتے ہیں، اللہ اللہ، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں بس وہاں بلائے اور پھر وہیں رکھ لے. ہر بندہ مومن کی، ہر عاشق مصطفیٰ کی یہی دعا ہے. بہرحال مدد کا یہ سلسلہ، محبت کا یہ سلسلہ جس کے لیے ہم نے آپ کو آواز دی، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس عزم کے ساتھ اس رمضان کی بھی تیاری کر رہا ہے، استقبال بھی کر رہا ہے. اور روزوں کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہمارے آپ کی طرح رکھیں گے لیکن مفلسی کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے، یقیناً ان کو جو اسباب ہمیں چاہیے، جو ہمیں اہتمام چاہیے، جو ضروریات ہمیں میسر کرنی ہے اس رمضان میں، ان کو بھی وہی ضروریات فیس کرنی ہے. ان کو بھی وہ اشیاء چاہیے، ان کو بھی وہ راشن چاہیے، ان کو بھی وہ اشیاء خورد و نوش چاہیے کہ جس کی وجہ سے اچھے انداز کے ساتھ وہ اپنی سحری بھی کریں، افطار بھی کریں. تو اس سلسلے میں ہمیشہ آپ کو آواز دی ہے اور ہمیشہ آپ سب نے محبت فرمائی ہے. اس بار بھی KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس محبت کے سفر میں آپ کو شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے. آئیے مل کر غربا کے دسترخوان پر اپنے حصے کی پلیٹ رکھیں. یہ تھوڑا سا جذبہ بس بیدار کرنے کی دیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے ہی دے گا، توفیق دے ہی دے گا. اور بس اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ مولا آج تیرے اس بندے کے دسترخوان پر اس سحری اور افطار کا انتظام کیا ہے. مولا تو میری نسلوں تک یہ رزق کی فراوانی پہنچا، یہ رزق کی برکتیں پہنچا، تو یقیناً میرا رب بڑا قبول کرنے والا ہے. آپ اس کی راہ میں دیں، وہ اتنا بے حساب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اگر یہ نہ بھی ہو، یہ جذبہ نہ بھی ہو، تو یہ جذبہ کافی ہے کہ یہ ہماری سانسیں، اس کی روانی، ہمارے دل کی دھڑکن، یہ ہماری انرجی، ہماری قوت، جو ہم کام کر رہے ہیں، اپنا ذہن کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی ٹیلنٹ یوز کر رہا ہے، کوئی اپنا فن یوز کر رہا ہے، کوئی اپنی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام قوتیں، یہ تمام صلاحیتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ان کو بروئے کار نہ لائیں تو کیا آج آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے؟ صرف یہ ایک جذبہ ہی آپ کو اس نیکی کے کام پہ لگا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھ، میرے روزگار کو بھی سلامت رکھ، میرے بچوں کو سلامت رکھ، ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے رزق میں برکت دے. تو اس کا ایک بہترین، آپ سمجھ لیں آزمودہ یہ نسخہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، آپ ان کی پریشانیاں دور کرنے والے بن جائیں. وہ کہا نا شاعر نے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دے گا. یہ کیونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ ماہ غمخواری بھی ہے اور لوگوں کے کام آنے کا بھی یہ درس دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں صاحب آپ یہیں سے ریلیٹ کریں اس بات کو تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ ہو. یہ پروگرام تو وائنڈ اپ ہو جائے لیکن یہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ ماند نہیں پڑنا چاہیے بلکہ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. کیا فرمائیے گا؟ مومن کا جذبہ تو کبھی ماند نہیں پڑتا. بے شک.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرشت میں جو داخل کر دیا ہے جذبات مومن کے، وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ کبھی اس کو لوز ہی نہیں کرے گا، وہ ضائع ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم امید کرتے ہیں جس طرح کہہ لیجیے کہ ہر سال اپیل کرتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ پورے جہاں یہ پروگرام جا رہا ہے، جس ملک میں بھی جا رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے لوگ تعاون کرتے ہیں، صرف اس لیے تعاون کرتے ہیں کہ وہ اس تعاون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصول اور برکت حاصل کرتے ہیں، یعنی قرب ربانی کا سب سے بہترین ذریعہ ہی یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے دل جوئی کی جائے اس کے ان بندوں کو جو باقاعدہ اس کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ یعنی ایک تو ایسا ہے کہ آپ کو تو دے دیا، دے کر آزما رہا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں اس پر، بندوں پر، یا جس سے لے لیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا صبر ہے کہ کہیں منہ سے کوئی شکوہ تو نہیں نکال رہا ہے۔ صاحب یہ نقطہ کمال ہے آپ کی گفتگو کا، یقین کریں یہ آپ کا جتنی آپ نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں نقطہ کمال ہے جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے نا کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو اللہ کے بندوں کے قریب ہو جاؤ، یہ آپ نے سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کرم ہے۔ لہذا مسلمان تو جتنا فخر کرے اس ذات پر کہ سرکار دو عالم کے طفیل میں ملتا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے قدم پاک کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ دولت، یہ ثروت، یہ عزت، یہ جاہ و حشم، یہ سب من جانب اللہ ہے، اور یہ اس کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا جو مستند ذریعہ ہے وہ صرف ایک، اللہ اور وہ مستند ذریعہ کیا ہے؟ رسول کی کہہ لیجیے کہ رسول کے واسطے سے اللہ تک پہنچو، کیونکہ رسول کے واسطے سے اللہ تک نہیں پہنچے گا تو آپ کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی نمازوں سے بے انتہا نمازوں تو عزازیل نے کوئی کم عبادت کی ہے، کوئی چپا ہے روئے زمین کا کہ جس کے اندر کہہ لیجئے کہ اس نے عبادت نہیں کی، لیکن صرف اور صرف ایک کام کیا اس نے کہ انبیاء اس کے بھیجے ہوئے مقرب بندوں میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اگر وہ کر دیتا تو وہ رسول اللہ تک سجدہ تھا۔ اللہ یعنی وہ تمام کہہ لیجئے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا کہہ لیجئے کہ ان سب کو ایکسیپٹ کرنا تھا اس کو۔ لہذا کیا چیز ہے؟ کرنا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت کو تھام لو۔ اللہ پھر کبھی کہہ لیجئے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے بڑا مایوس ہوں اور بڑا میرے پر یہ ہو رہا ہے اور میرے پر اس کا کہہ لیجئے کہ میں پریشان ہوں، کوئی نہیں کہے گا۔ اصل میں آپ اپنی اصل سے دور ہیں، آپ کو جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ یہ کوتاہی ہے۔ تو اب یہاں تک یہ تعلیمات علماء، اب جب آپ اس کا میں دیکھتا ہوتا ہوں کہ مساجد کے اندر لوگ کہتے ہیں دوسری اذان کب ہوگی جمعہ والے دن، یعنی جب وہ خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت بھی آتے ہیں۔ بعض سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس سے پہلے آ جاتے ہیں کہ کچھ باتیں میں دین کی سن لوں گا، اللہ کی وحدانیت حقانیت کی، قرآن سے متعلق باتیں سن لوں گا، رسول اللہ کی محبت سے اس کا کہہ لیجیے کہ باتیں سن لوں گا محبت پر مبنی، لہذا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ آتے ہیں۔ تو یہاں پر کسی کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنی ذات سے، ہم اپنے ہی نہیں ہیں تو باقی کس سے گلا کرو؟ وہ دوسری اذان پہ آنے والا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے، جبکہ سب سے بڑا بیوقوف وہی یہی ہوتا ہے۔ وہ ایسا آتا ہے مسجد میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خطبہ پڑھنے کے لیے، جیسے ہی کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ ایسا لگتا ہے کوئی گائے گم گئی ہے اس کی، وہ ادھر سے ادھر، جبکہ مسجد کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہوں اور خطبہ ہو رہا ہے، جہاں پر جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب کو پھلانگ کے نہیں جاؤ، جس کو پھلانگ کے جاؤ گے جمعہ کا پورا کے پورا جتنا بھی اس کا اجر اور ثواب ہے، فضیلت ہے، اس سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ
تو لہٰذا اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں تمام لوگوں سے جو اس پروگرام کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس سے اپیل کروں گا کہ وقت سے پہلے پہنچا دیں تاکہ آپ کے وہ پیسے کارآمد ہوں اور وہ اہل جو کہہ لیجیے کہ مستحق ہیں ان کو تک پہنچ جائے وقت سے پہلے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. یہ نہیں ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب عید کی نماز پہ ہم فطرہ دیں گے لے جا کر. باہر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا پیشہ ور لوگ ان کو دینا ہی کہہ لیجیے کہ ناجائز ہے. پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. سب سے زیادہ بہترین کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ اس کو دیکھیے جو آپ کا عزیز و قریب ہے قریب کا ہے اس کو دیں جس کو باقاعدہ جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہر ایک کو چلتے ہوئے دے دیں. زکوٰۃ کے لیے بھی بڑی پابندیاں ہیں. زکوٰۃ کے لیے پابندی ہے کہ سب سے اس کا کہہ لیجیے کہ جس کو بھی دے رہے ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ مستند ترین ادارہ ہو. اب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے جب انٹرو لیا کہ صاحب بات ایسا ہوا اور ایسا اس کا کہہ لیجیے ہوا ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی ہے. ارے یہ پروگرام کی کامیابی ہی اس کی ٹرانسپیرنسی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کے اندر کوئی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں گے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے. اس کی اس کی کامیابی ہے. میں دیکھ رہا ہوں برسہ برس سے آ رہا ہوں. نہیں آپ ساتھ ہوتے ہیں ہر اپیل میں ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کامیابی جس کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کی کامیابی جو ہے اس کی ترقی کی ضمانت ہے. لہٰذا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن یہ وقت سے پہلے یہ بڑا ہی کرٹیکل ٹائم ہے کہ اس کے اندر دینا اور اس کے اندر لوگوں کی ضرورت پوری کرنا وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بے شک. یعنی بدلہ ثواب یعنی بدلہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تھوڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس نے وقت سے پہلے پہنچا دیا ہے. اللہ. لہٰذا یہ ضرورت مند کو وقت سے پہلے جو پہنچا رہا ہے تو ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی ساری ضرورتیں پوری کرے. اللہ زبردست زبردست. اور مفتی صاحب نے جو بات ناظرین کہی ہے نا بس اسی بات سے مجھے جو خوشبو آئی وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ بھی اپنی سماعتوں کو معطر کریں کہ نیکی میں پہل کرنے والا مدد میں پہل کرنے والا لوگوں کے کام میں پہل کرنے والا کسی کو تکلیف میں دیکھا یار میں اس کو اس پریشانی اس تکلیف سے نکالوں گا میں اپنا کردار ادا کروں گا پہل کرنے والا. یہ نیکیوں میں ہر بار جو پہل کرنے والا اللہ کی ذات سے پورا یقین کامل ہے. یقین کریں کہ انشاءاللہ بروز حشر میرا رب اتنی عنایت فرمائے گا اتنا کرم فرمائے گا کہ تو نیکیوں میں بڑی پہل کرتا تھا میرے بندوں کی مدد کرنے میں بڑا پہل کرتا تھا لوگوں کے کام آنے میں بڑی مدد کرتا تھا لوگوں کی بھوک مٹانے میں بڑی مدد کرتا تھا لوگوں کی پیاس بجھانے میں تو بڑی مدد اور پہل کرتا تھا. آج تو پہلے آ جا. تو یہ اشارہ ہو جائے تو بس سمجھ لیں کہتے ہیں نا وہ رب راضی تو پھر سب راضی. رب مل گیا تو پھر سمجھیں سب مل گیا. بالکل نا سمجھی ہے نا عقلی ہے کم بختی ہے کہ اگر انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ ساری موٹیویشن آپ تک پہنچنے کے بعد بھی کوئی ایسا انسان ہے ایسا مسلمان ہے جس کو رب نے بے تحاشا نعمتوں سے نوازا اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے اس کو رزق میں فراوانی ہے اس کو اللہ نے بے حساب عطا کیا ہے لیکن جب کسی کی مدد کرنے کی بات آئے اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو پھر وہ وہاں پر بخل سے کام لے اپنے قدم پیچھے کر لے. آپ یقین کریں آپ کچھ بھی کر لیں اس پوری دنیا کو حاصل کر لیں اس کی ساری دولت سارے خزانے حاصل کر لیں لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو آپ کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے آپ کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. وہ کیا کہ یہ جو زندگی جس کو آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں یقین جانیے ایک لمحہ آئے گا کہ جب یہ زندگی ہار جائے گی اور موت جیت جائے گی. اور یہ کم عقلی ہے کہ ہماری جب آنکھیں بند ہوں ہمیشہ کے لیے اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں تو پھر ایسی آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج آنکھیں کھلی ہیں سانسیں رواں ہیں دل دھڑک رہا ہے اللہ نے نوازا ہے تو بہترین عقل مند یہ ہے اور بہترین عقل مند انسان بھی وہ ہے کہ جو اللہ کی اس اذان پر اللہ کی صدا پر اللہ کی اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ میرا رب اس پر دنیا میں بھی مہربان ہو اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. بڑا آسان پیکیج ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. 400 پر ہیڈ یعنی کہ ایک بندہ مومن کو افطار کرانے کے لیے آپ نے 400 روپیز ڈونیٹ کرنے. کوئی 10 کو کروانا چاہتا ہے
मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें आप तो ये 4000 रुपीज़ हो जाते हैं। आप 100 को करवाना चाहते हैं तो ये 40,000 हो जाते हैं। एक एक ज़ीरो आप लगाते चले जाएं, इंशाल्लाह वहाँ से दसियों ज़ीरो आपके आमदन में, आपके रिस्क में इंशाअल्लाह ताला लगते चले जाएंगे। बस देने का जज्बा होना चाहिए और इस नियत के साथ आप आगे बढ़ें कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। आने वाला रमज़ान है, हमें इस नेकियों के कामों में पहल करनी है, अपने आप को आदी बनाना है। रमज़ान से पहले जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे अपने उन गुरबा बहन और भाइयों के लिए भी आपने तैयारी करनी है। और रब ताला की ज़ात यकीनन कितनी खुश होगी कि जहाँ रमज़ान के लिए आप अपने लिए इतना एहतमाम कर रहे थे, वहाँ उस गरीब अपने मुसलमान बहन और भाई के घर पर भी आपने उसके दस्तरखान को सजाने का इंतज़ाम किया, उसके घर भी आपने रमज़ान राशन पैक पहुंचा दिया। वो जो दिल से दुआ देंगे, उनके बच्चे जो दिल से दुआ देंगे, ये दुआएं जो आना और एक होता है दुआ किसी से लेना, ये जो दुआएं कहीं कहीं दुनिया के किस आप समझ लें कि इस वक्त कॉर्नर पे बैठे हैं, किस मुल्क में, किस शहर में, और आपको जो आप ये नेकी के काम कर रहे हैं और ये जो दुआएँ आपको मिल रही हैं, मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते, गुमान नहीं कर सकते कि ये दुआएँ कहाँ कहाँ इंसान के काम आ जाती हैं। आप देखें कितने सानेहात हो जाते हैं, कितने हादसात हो जाते हैं, एक पल में आपका सब कुछ आपसे छिन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको महफूज रखे, सबको बरकतें अता फ़रमाए। लेकिन बेहतरीन मौका है, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह का प्यारा महीना आ रहा है, जहाँ अपने लिए इतना एहतमाम कर रहे हैं वहाँ अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों को ज़रूर याद रखें कि जिनकी निगाहें मुंतज़िर हैं कि इस साल भी, इस रमज़ान में भी KGN की टीम आएगी, दस्तरखान लगाएगी और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जैसे मैं और आप अपने घर पर इफ्तार करते हैं, उनका दस्तरखान भी इंशाअल्लाह सजेगा और गुज़िश्ता साल से और ज़्यादा बेहतर अंदाज से सजेगा। और मेरा रब सजाएगा और उसके वो बंदे जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके दिलों में गुरबा की मदद का जज्बा है, अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जज्बा है, जिन्होंने ये देखा है कि अल्लाह की राह में देने के बाद मिलता क्या क्या है, क्या क्या बरकतों का हुसूल मुमकिन हो जाता है, वो यकीनन आगे आएंगे और मोहब्बत के इस सफ़र में, मदद के इस सफ़र में ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के शाना बशाना बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में लोग इफ़्तार भी करेंगे और लाखों गुरबा तक इंशाअल्लाह रमज़ान राशन पैक भी पहुँचेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद की तामीर भी होगी। और इंशाअल्लाह ऐसे एरियाज़, ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की इस कदर किल्लत है कि वहाँ दूर दराज सफ़र करने के बावजूद भी पानी मुयस्सर नहीं, इंशाअल्लाह वहाँ पर हैंड पंप्स भी आप लगाने का ज़रिया बनेंगे। जो जिस नेकी के शोबे में अपनी मदद फराहम कर सकता है अल्लाह के दिए हुए माल में से, वो ज़रूर करें, बिल ज़रूर करें। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, 400 रुपये तो मैं समझता हूँ बच्चों को हम चॉकलेट्स के लिए आज दे देते हैं। आप भले से एक बंदे को रोज़ा इफ़्तार करवाएं, लेकिन मदद के इस सफ़र में आपने कदम ज़रूर बढ़ाना है। इस मदद के आप समझ लें सफ़र में आपने हमारा साथ ज़रूर देना है, यानी कि कोई ना कोई नेकी इस कार खैर में आपने कंट्रीब्यूट इंशाअल्लाह ज़रूर करनी है, ताकि कम से कम उस फहरिस्त में आपका नाम आ जाए कि जब मदद के लिए पुकारा गया तो मौला हम तेरे हुक्म से और तेरी तौफीक से हाजिर खिदमत रहे और तेरे बंदों की मदद की। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज आपकी तरफ से हमारे नाजरीन तक पहुँचे। इंशाअल्लाह फिर हम अली भाई से रब्ता करेंगे और मुझे उम्मीद है, इन्होंने मुझे ब्रेक में कलाम बताया है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बस आपने जुड़े रहना है। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा? जो हासिल गुफ्तगू इतनी देर का है वो यही इसी बात का तकाज़ा करता है कि आप लोग अपनी सोच में इखलास पैदा करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, किसी भी किस्म की कोताही ना हो, सुस्ती ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह। इसलिए कि ये मुसलमान का अजर जो है वो तो चलता रहता है, दुनिया में भलाई करोगे यहाँ भी चलेगा और उसका बदला क़यामत में भी मिलेगा। लिहाजा आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन कह लीजिए कि नसीहत ये है कि कार खैर में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लें, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाएं। अगर क़ुर्ब रब्बानी हासिल करना है तो फिर इस मौके को कभी हाथ से जाने ना दें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मुफ्ती साहब, जज़ाए खैर दे और आफ़ियत के साथ आपका साया हम पर कायम व दायम रखे। और जो भी दीन की खिदमत आप जिस अंदाज से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहिसाब आपको उसका बदला और उसका अजर व सवाब आपको अता फ़रमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी आप इसकी बहारें देखें इंशाअल्लाह। हमारी बहुत दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं मुफ्ती साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। KGN के बिहाफ़ पर मैं पूरी टीम की जानिब से, RYQ TV की पूरी टीम की जानिब से मुफ्ती साहब जिस अंदाज से मोहब्बत फ़रमाते हैं, और यकीन करें कुर्बानी अपील हो, हमारी मुहर्रम अपील हो, हमारी ये रमज़ान अपील हो,
کوئی موقع ہو, کوئی سانحہ ہو جائے جس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت پڑے, ہماری یتیم غریب بچیوں کی شادی کرانے کا معاملہ ہو, اس کے حساب سے بھی ہم ٹیلی تھونس مرتب کرتے ہیں. تو جس موقع پر بھی ہم نے حضرت سے گزارش کی ہے, حضرت نے بڑی محبت اور شفقت فرمائی ہے, اور آپ بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بہت دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی انداز سے یہ اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائے, خیر و برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. یہ ہمارا فخر ہے اور ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مفتی صاحب بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں اس وقت پینا فلیکس پہ, ایک طرف ایک موٹیویشن جا رہی ہے کہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر. میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے, یعنی کہ کتنے لوگ جو KGN کے ساتھ جڑے, صاحبان ثروت و دولت, صاحبان استطاعت, اور اللہ تعالیٰ نے یقین کریں ان پر یہ کرم کیا کہ وہ صرف جملہ صرف کیسا ہے, اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکیں, اس جذبے کو محسوس کر سکیں کہ اللہ کسی کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کا گھر یعنی کہ اس نے مسجد تعمیر کی ہو, اس کی کتنی ہی فضائل ہیں, کتنی برکات ہیں, کتنے انعامات ہیں. مطلب میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود میں شاید اس کا عشر اشیر بھی آپ تک نہ پہنچا سکوں. بہت بڑی سعادت ہے. انسان کا دل صرف اس کو کتنی بار شاباشی دے گا کہ تجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے, تو تجھ پر یہ انعام فرمایا ہے کہ لوگ تو دنیا میں اپنا گھر بنا کر خوش ہوتے ہیں نا, تو نے دنیا میں رہ کر اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کی ہے. کتنی برکتیں اس کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو غریب بچے اور جو حالت زار ہے, پانی دور دور تک میسر نہیں, کہیں ہینڈ پمپ لگ جائے, آپ یقین جانیے اس ہینڈ پمپ سے جو نکلنے والا پانی ہے اس پانی کی چمک بہت کم ہے, اور اس پانی کے آنے کے بعد, اس ہینڈ پمپ کے لگنے کے بعد وہاں کے بچوں کی آنکھوں سے جو روشنی نکلتی دیکھیے اس سے بہت زیادہ ہے. یہ خوشی کوئی محسوس کرتا ہے. اللہ کسی کو یہ توفیق دیتا ہے. ہینڈ پمپس لگوانے ہیں آپ کو, دسترخوان لگانا ہے آپ کو افطار کا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے افطار کرانی ہے. یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا, لیکن یہ میرا جس کانفیڈنس سے ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایکچولی یہ پوری امت کا کام ہے کہ وہ طبقہ جس کو رب نے بہت نوازا ہے اس نے خیال رکھنا ہے اس طبقے کا کہ جس کو رب نے اپنی حکمت سے کم دیا ہے. ہمیں اپنی افطار اور سحر کا بھی انتظام کرنا ہے, اور اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کا. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی طرف سے بھرپور انداز سے ڈونیشنز بھی آئیں گے, اور یہ ساری جو مدد کے انتظامات ہیں ان کو مکمل کرنے میں آپ انشاءاللہ KGN کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو علی احمد ہاشمی کی خوبصورت آواز میں دے اجازت کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. علی احمد. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا سجدہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے, اور سارا قرآن بے سے سین تلک, سارا قرآن خطبہ دکھائی دیتا ہے, ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے, ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے, اور کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں,
کیا ادھر سے حضور گزرے چاند سایہ دکھائی دیتا ہے چاند سایہ دکھائی دیتا ہے کیا ادھر سے حضور گزرے کیا ادھر سے حضور گزرے چاند سایہ دکھائی دیتا ہے چاند سایہ دکھائی دیتا ہے اور سارا جغرافیہ مظفر کو سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے سارا جغرافیہ مظفر کو جغرافیہ مظفر کو ان کا خطبہ دکھائی دے